السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ایک آیت میں تو اللہ رب العزت کا کلام ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اہل قرابت کی محبت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسان سے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے ہم سے کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور عزیزانی ملت اسلامیہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ میں جو واقعات رونما ہوئے، جو حادثے ہوئے، اہل بیت کے ساتھ میں جو معاملات ہوئے، جہاں تک میرا یقین کامل کہتا ہے کہ ہر شخص ان واقعات سے آشنا ہے اور جانتا ہے کہ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال یعنی حضرت حسین اور آپ کے ساتھ میں جو 72 نفوس قدسیہ تھے اور ان کے علاوہ جو اہل بیت میں سے تھے، سب کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اب یہ واقعات تو آپ نے سن رکھے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جو کربلا کے میدان میں جو واقعہ ہوا، جو معاملہ ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اکثر لوگ جو تواریخ کو پڑھنے والے ہیں، جو تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نوجوان ہیں ان میں اکثریت کا یہی علم ہوگا کہ کربلا کے میدان میں جو واقعہ ہوا وہ کفر و اسلام کا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ 2 بھائی تھے۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے کچھ دن گزر جانے کے بعد ہی یہ خبر سب میں مشہور ہو چکی تھی کہ نبی کی اس آل کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حدیثیں آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ حضرت جبریل آئے، سرخ رنگ کی مٹی لے کر کے آئے کربلا کے میدان کی، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لا کر کے دی اور بتایا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس دن آپ کے لال کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو حدیثوں کی طرف نہیں چلیں گے، ان واقعات کی طرف بھی نہیں چلیں گے، ان وجوہات کو بیان کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں یزید اور حضرت امام حسین کا جو تقابل ہوا، جو آمنا سامنا ہوا، بلکہ تقابل بھی نہ کہو، کیونکہ مقابلہ اگر فریقین میں ہوتا ہے، ان فریقین میں جو آپس میں برابر ہوں۔ یزید نہ تو میرے حسین کی طرح تھا، نہ یزید کی ماں حسین کی ماں کی طرح تھی، نہ یزید کا نانا حسین کے نانا کی طرح تھا۔ تو کسی بھی لحاظ سے یزید حسین کے تقابل کا تھا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یزید نے جو جنگ کی کربلا کے میدان میں، اس نے حکومت کے لالچ میں، خلافت کے لالچ میں کی، لیکن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ خلافت حاصل کرنا نہیں تھا، حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس لیے کہ میرے پیارے، جس کے گھر میں خلافت بنی ہو، جس کے گھر میں سرداری پڑی ہو، ارے جس کا بابا تمام ولیوں کا سردار ہو، جس کی ماں تمام عورتوں کی سردار ہو، جس کی ماں تمام جنتی عورتوں کی بھی سردار ہو، جس کا بابا تمام ولیوں کا سردار،
جس کا نامہ تمام نبیوں کا سردار، اس کو خلافت کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو جو اس فانی دنیا کی خلافت حاصل کرنے کے لیے چلا تھا اس کا نام یزید ہے، اور جو دین شریعت کو بچانے کے لیے چلا تھا اس کا نام حسین ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ خلافت حاصل کرنا نہیں یا حکومت کو پانا نہیں تھا، آپ کا یہ نظریہ تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو آ کر کے کہا تھا یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ یزید کافر ہے، میں اس کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ منحرف ہے یا اسلام سے خارج ہے، اس کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا، بلکہ سیدہ کا لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ یزید فاسق ہے، تارک نماز ہے، اور یہ فسق و فجور کو پسند کرنے والا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کو ٹھکرایا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ کافر نہیں تھا یزید، یہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، یہ بھی کلمہ پڑھتا تھا میرے نبی کا، یہ بھی مسجدوں میں جایا کرتا تھا، جمعے سے پہلے خطبے میں یہ بھی شامل ہوا کرتا تھا، نمازی بجماعت میں یہ بھی شامل ہوا کرتا تھا، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ یہ عورتوں کو پسند کیا کرتا تھا، شراب نوشی کو پسند کیا کرتا تھا، زناکاری کو، اگر یہ خلیفہ تھا لیکن تمام برائیوں کا جامع تھا، اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں لوگوں سے کہا تھا، اس کے لشکر والوں سے، کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اس لیے اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی وہ کفر اسلام کی نہیں بلکہ اچھائی اور برائی کی جنگ تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، جس حسین نے نمازوں کو بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹا دیا، وہ حسین جس نے روزوں کو بچانے کے لیے اپنے بھانجوں بھتیجوں کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، وہ امام علی مقام جس نے نانا کی شریعت کو صحیح طور پر ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے پورے اہل بیت کو، تمام قافلے والوں کو قربان کر دیا، اس پیغام کو آج ہم حسینی کہلا کر کے بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ پیغام جو کربلا کے میدان سے سیدہ کے لال نے دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جب محرم کا مہینہ آ جائے تو فقط یا حسین کے نعرے لگا لو، وہ پیغام یہ نہیں تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب محرم کا مہینہ آ جائے تو حسین یا حسین کر کر کے نعرے لگا لو، نمازوں کو چھوڑ دو، بلکہ کربلا کے میدان میں آخری وقت میں بھی حضرت امام علی مقام نے جو سجدہ کیا تھا وہ امت کے لیے پیغام تھا کہ دیکھو کیسی بھی پریشانی آئے، کیسا بھی حادثہ تمہارے سامنے پیش آ جائے، مگر سجدوں کی حفاظت کرنا۔ تو کربلا کے میدان میں حسین نمازوں کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو کم از کم ہمیں یہ شرم کرنا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں تو نمازوں کو نہ چھوڑے، کم سے کم اس محرم کے پہلے اشروں ہی میں نمازوں کی پابندی کر لیں۔ کم سے کم ہمیں یہ شرم کرنا چاہیے کہ بروز حشر اگر سیدہ کے لال نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے اپنے بھانجوں کو فقط اس لیے قربان نہیں کیا کہ تم میری واہواہی کرو، میں نے اپنے بھتیجوں کو اس لیے شہید نہیں کرایا کہ تم میرے نام کے نعرے لگاؤ، میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھائیوں کو اس لیے شہید نہیں کرایا کہ تم میرے نام کے نعرے لگاؤ اور بس اتنا ہی، بلکہ سیدہ کا لال نے اگر بروز حشر ہم سے سوال کیا تو ہم وہاں پر یہ نہیں کہہ سکیں گے اے مولا حسین تیرے نام کی سبیلیں ہم نے لگائی تھی، یہ نہیں کہہ سکیں گے مولا تیرے نام سے تعزیے بنائے تھے، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ساری رات تیرے نام سے جو ہم جانتے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ سیدہ کے لال کا یہ پیغام نہیں تھا کہ تم سبیلے کرو، سیدہ کے لال کا یہ پیغام نہیں تھا کہ تم ساری رات جاگ کر کے باتوں میں گزار دو، سیدہ کے لال کا یہ پیغام نہیں تھا کہ ساری رات تعزیوں کو بنانے میں گزارو اور صبح فجر کی نمازیں چھوڑ دو، بلکہ کربلا کے میدان میں سیدہ کے لال کا یہ پیغام تھا کہ کیسی بھی پریشانی آئے نمازوں کو قضا نہ کرنے دیا جائے، کیسی بھی سانحہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے مگر سجدوں کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اپنی حسینیت کا ثبوت پیش کرو۔
करो, अपनी हुसैनियत का सबूत पेश करो। अरे शिया लोग वो भी तो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, उनसे ज्यादा हुसैन के नारे कौन लगाता है, उनसे ज्यादा अपने आप को हुसैनी कौन साबित करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काम वो करो कि अपनी जुबान से अपने आप को हुसैनी कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हुसैन की निशानियां अपने जिस्म पर सजाओ, चेहरे पर दाढ़ी रखाओ। ये हुसैन पाक की सुन्नत ही तो है। लिबास इस्लामी पहनो, ये हुसैन पाक की सुन्नत ही तो है। अपनी वज़ा खता इस्लामी रखो, ये इमाम हुसैन की सुन्नत ही तो है। मगर नहीं, अल्लाह अकबर, हमें फकत मतलब नारों से रह गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, जब तुम राह से गुजरो तो इस तरीके का लिबास होना चाहिए कि तुम्हें जुबान से नारे लगाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि देखने वाला कहे ये हुसैन का गुलाम जा रहा है, ये चेहरे पर दाढ़ियां रखे, ये इमाम आली मकाम का शहदाई जा रहा है, ये देखो सर पर टोपी सजाए, ये इमाम हुसैन का दीवाना जा रहा है। तो वो अमल करना चाहिए कि हमारे अमल गवाही दे के हम हुसैनी है, ना कि ये कि ढोल बजा लिए और इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हालत ये है कि गुनाहों से हमारे दिल इस कदर तारीख हो गए कि जो पैगाम था इमाम अली मकाम का, उस पैगाम को छोड़ करके हम अपनी तबीयत के मुताबिक काम करने लगे और फिर दलीलें देने लगे कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये काम करते हैं। मेरे भाइयों, लंगर करना ये अच्छी बात है, करो, इसके लिए कोई भी मौलवी मना नहीं करता, लेकिन जो हराम है उसको मना ही किया जाएगा, जो नाजायज है उसको नाजायज ही कहा जाएगा। और ये कैसी मोहब्बत है मेरे प्यारे, जरा सोचो तो सही। जिसका भतीजा करबला के मैदान में कट गया, जिसका भांजा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसकी आंखों के सामने उसके 6 माह के अली असगर को कुर्बान कर दिया गया, अगर जरा चश्मे तसव्वुर से सोचो, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, अगर तुम उस वक्त मौजूद होते, उस दौर में मौजूद होते, तो क्या ढोल टांग करके जाते कि ऐ इमाम, आपकी फतह नुसरत की खुशी में हम ढोल लेकर के आए हैं? हरगिज नहीं जाते, क्योंकि उस वक्त सैयदा के लाल को सबसे ज्यादा गम अपने कुंबे को कुर्बान करने का था। आज हम कहते हैं कि हम हुसैनी है, मोहब्बत हुसैन में ढोल बजाते हैं। मेरे भाइयों, मोहब्बत हुसैन की निशानी ढोल बजाना नहीं है, बल्कि ये तो शरीयत की खिलाफ वर्जी है। और सुनो मेरे प्यारे, शरीयत की खिलाफ वर्जी करके हम अपने आप को लाख हुसैनी कहते रहे, हुसैनी नहीं हो सकते। हम अपने आप को लाख दीवाने हुसैन बताते रहे, दीवाना हुसैन का नहीं हो सकते। हुसैन का दीवाना बनना है तो शरीयत के अहकाम की पाबंदी करना होगी। हुसैन का दीवाना कहलाना है तो बरोज़े हश्र अगर हुसैन के हाथों से जामे कौसर पीना है तो आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।